سینیٹر ہمایوں مومند صاحب، آپ کا تعلق بھی پروفیشنل تعلق تو اسی شعبے سے ہے، لیکن ایکسپرٹیز آپ کی کچھ اور ہے. لیکن بطور سینیٹر آپ نہیں یہ سمجھتے کہ ہماری قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو ڈرگ مافیا جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے، ججز کی لڑائی کا، پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں لڑائی کا، ڈرگ مافیا اور پتہ نہیں کون کون سا مافیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس ایشو پہ بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیں حامد میر صاحب، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں، ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی ایسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو شاید خود بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ سٹرنگز کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور دیٹ از ٹروتھ. اگر کوئی اس سے الگ بات کرنا چاہتا ہے تو پھر آئی ہمبلی ڈس ایگری ود دیم. مزے کی بات یہ، جب آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر فرض کریں کے پی میں 2007 سے 13 میں 18% تھا تو 2013 سے 17 میں 5% پہ کمی آ گئی تھی، مطلب اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 5%. اس وقت 7% پر ہے. پنجاب میں 25% پہ تھا، اس وقت 14% پہ ہے. اور لیکن پنجاب میں 15% سے 9% پہ آ گیا تھا 18 سے 22 کے درمیان میں. اچھا، پھر سندھ میں 25% پہ تھا، آج 15% پہ ہے. بلوچستان پہ 17% سے آج 25% پہ ہے. لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہا ہے، جو آپ کے نام کے پیچھے نظر آ رہا ہے کیپٹل میں 43% ہے. اچھا، کیپٹل میں کیوں 40؟ اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں، اس سٹیٹسٹکس کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کو دو مختلف معاشرے نظر آئیں گے. ایک سٹڈی ہوئی تھی میکسیکو کی. میکسیکو میں بہت زیادہ یہ ڈرگ ریلیٹڈ ہے اور پور اس جگہ پہ وہ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ جب انہوں نے اسٹڈی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاپولیشن جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس میں پریولنس بہت زیادہ ہے. اور ہاں، وہ بھی جیل جانے سے پہلے 25% ہے، لیکن جب وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو کے 7, 8, 10% پہ آ جاتی ہے. مینز کہ جیل کے اندر ان کے اوپر قابو ہو جاتا ہے. بعض لوگ پھر بھی وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ایجوکیشنل لیول سے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہائر ریٹس آف انمپلائمنٹ میں. اس ملک میں اگر معاشیات نہیں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ جہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ زیادہ بے روزگار ہے ان پڑھ طبقے تھے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر ڈس فنکشنل فیملیز ہیں، سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیاٹرک پرابلمز ہیں. یہ تو آ جاتی ہے لوور طبقہ. اب آ جاتے ہیں ہم وہ لوگ جو کہ ایفلوئنٹ ہیں، اور جو آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک ہر ایک صوبے میں بھی، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں، کیونکہ اسلام آباد میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ایفلوئنٹ کلاس سے ہے. اور جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں کیا ہوتے تھے، ان کے بچے جو ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ماں باپ نے دیا ہوا ہے. اور یہ ماں باپ وہ ہیں کہ آپ کے اور میرے عمر اور ڈاکٹر صاحب کی عمر میں جب ہمارے استاد ہمیں تھپڑ مارتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے 2 اور مار دو، میرے باپ کو نہیں بتانا. آج اگر استاد تھپڑ مارتا ہے تو باپ جا کے کہتے ہیں میرے بچے کو مارا کیوں ہے؟ اس استاد کو پرنسپل نکال دیتا ہے. ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب، اس میں تھوڑی سی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈرگ استعمال ہو رہی ہے یوتھ میں وہ ہے آئس. ایگزیکٹلی. آئس جو ہے یہ سب سے سستی ہے، اور یہ صرف اسلام آباد میں استعمال نہیں ہو رہی. ہمارے پاس جو فگرز ہیں یہ پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. فگرز جو ہیں اس پہ نہ جائیں. جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ہم آنسریبل ہیں پوری قوم کو، تو اس لیے ہم ذرا محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو آئس کا استعمال ہے وہ اسلام آباد میں اور کراچی میں ہو رہا ہے. اور یہ بنتی کہاں پہ ہے؟ یہ آئس جس ایک پودے سے بنتی ہے وہ پودا افغانستان میں ہے، اور یہ افغانستان سے پاکستان میں سمگل ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ صرف امیروں کا مسئلہ نہیں، یہ غریبوں کا بھی مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں، امیروں کا ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے، امیروں کا مسئلہ ایک اور بھی یہ کہ ان کے اندر جو ہے نا، وہاں پہ ایک انزائٹی ہے وہاں پہ. اچھا، یہ جو آپ نے جو وہ جو ویژولز دکھائے تھے اس میں یہ پارٹیز ہو رہی ہیں، اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ایک قسم کے ان لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بھی ہے، افورڈیبلٹی بھی ہے، پھر پیئر سرکلز ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ اٹ از اے وے آف کوپنگ میکینزم. آپ کے اوپر جو سٹریسز ہیں، آپ کے اوپر جو معاشق ہے، اور آپ نے جو کہا تھا نا کہ میرا جو میرا پروفیشن ہے، جو میری ایکسپرٹیز ہے، میرے پاس ٹرسٹ می جو لوگ آتے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سگنیفیکنٹ طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بیکاز دے آر فرام دیٹ سرکل. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مرتضیٰ وہاب صاحب. میں میر صاحب صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا
کہ نہ یہ ایشو اسلام آباد کا ہے، نہ کراچی کا، نہ پشاور کا ہے، یہ ہمارے اس وقت قومی مسئلہ بنا ہوا ہے اور ایکسیس ہر جگہ ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے سزا اور جزا۔ جب تک وہ لوگ جو ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ جو سپلائر ہیں جو کہ بارڈر کراس کراتے ہیں، وہ لوگ جو یہاں کی فیکٹریوں میں اس کو بنا رہے ہیں، وہ ٹریڈر جو اس کو بیچ رہے ہیں، جو ہمارے کالجز میں سپلائی کرتے ہیں، ریسٹورنٹس میں سپلائی کرتے ہیں، جب تک ہم ان کو مثالی سزائیں نہیں دیں گے، آپ یقین جانیں ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، سزا، سزا اور سزا۔ جب تک سزائیں ہم نہیں دیں گے تب تک اس معاملے کو ہم جتنی بھی گفتگو کر لینا، ہم معاملات کو حل نہیں کر پائیں گے۔ اور سزا دینی ہے عدالت نے، اور عدالت سزا اس وقت دے گی جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز عدالت میں ایک صحیح کیس بنا کے پیش کریں گی۔ تو سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب۔ اور میں صرف اتنا عرض کروں گا بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ہوں، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو یا پاکستان کا میڈیا ہو، عوام کے جو اس وقت اصل مسائل ہیں جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے، ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپس کی سیاسی لڑائیوں میں، ذاتی لڑائیوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور یہ اب ایک نیا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ ہر سال پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ نوجوان منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن جوڈیشری، پارلیمنٹ، میڈیا اس ایشو کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔